आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन कराम, वीडियो पर जाने से पहले हम आपसे रोज़ की तरह गुजारिश करते चलें कि हमारे नए शुरू किए जाने वाले चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री इंग्लिश को भी सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें। नाजरीन, शाह नेमतुल्लाह वली 730 हिजरी में हल्ब शाम में पैदा हुए। इराक में परवरिश पाई। 24 साल की उम्र में मक्का मुअज़्ज़मा गए। यहाँ 7 साल क़याम पजीर रहे। उसके बाद नेमतुल्लाह वली समरकंद, हेरात और यज़्द में मुकीम रहे और हर जगह उनसे बड़ी तादाद में लोग फैज़ पाते रहे। विकिपीडिया फ्री इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक आप इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, इसीलिए इनको अक्सर शाह नेमतुल्लाह वली बाकरी भी कहा जाता है। हैदराबाद दक्कन में अहमद शाह बहमनी और उसका ख़ानदान आपका इंतहाई मोतक़िद था। ख़ास तौर पर अहमद शाह बहमनी अपने तख्त शाही को आपकी दुआओं का समर तसव्वुर करता था। चुनाचे उसके बेहद इसरार पर नेमतुल्लाह शाह वली अपने ख़ानदानों, औलाद और मुरीदैन के हमरा हिंदुस्तान तशरीफ़ ले गए, जहां अहमद शाह बहमनी ने आपको और आपकी औलाद को इनामात और जागीरें अता की। हिंदुस्तान में चंद साल क़याम के बाद आप अपने ख़ानदान के कुछ अफराद को हिंदुस्तान में छोड़कर किरमान तशरीफ़ ले गए। वापसी से पहले आपने अहमद शाह बहमनी को कुछ अशआर अता किए, जिनमें आने वाले वक्त के दौरान हिंदुस्तान में पेश आने वाले वाक़यात की पेशगोइयाँ की गई थीं। एक अंदाजे के मुताबिक ये पेशगोइयाँ 790 हिजरी की दहाई में की गई थीं। बाद अज़ां ये अशआर हिंदुस्तान के तूलो अर्ज़ में फैल गए। आज तक लोग इन अशआर को शाह नेमतुल्लाह वली की पेशगोइयों के तौर पर पेश करते हैं। नाजरीन, ये कसीदा जो शाह नेमतुल्लाह वली ने अहमद शाह बहमनी को पेश किया, उसके अशआर दर्री फ़ारसी ज़बान में हैं, जो कि सैकड़ों सालों से अपने असली अल्फाज में नकल किए जाते रहे हैं, जबकि मुतरज्जिम वक्त के साथ अपनी समझ के मुताबिक उनका तर्जुमा अवामुन्नास तक पहुँचाते रहे हैं। शाह नेमतुल्लाह वली ने कई किताबें फ़ारसी ज़बान में लिखीं, जिनमें आखिरी दौर में उठने वाले फितनों, ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम और मुख्तलिफ पेशगोइयाँ शामिल हैं। उनकी औलाद को ईरान के सफ़वी बादशाहों ने रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक किया। आपने किरमान के करीब एक पुरफ़िज़ा मकाम माहान में अपना मदरसा कायम किया और अपनी उम्र के आखिरी 25 साल उस खूबसूरत मकाम पर गुजारे। आपका आस्ताना मुबारक आपके मदरसे के करीब वाक़े है। यहीं आपने विसाल फरमाया। आपके दीवान में मतबूआ आपकी तारीख़ वफ़ात 23 रजब 832 हिजरी मौसम बहार है। नाजरीन, अब हम शाह नेमतुल्लाह वली की उन पेशगोइयों की तरफ आते हैं जो उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में की है। शाह नेमतुल्लाह वली की नज़मों या कसीदों में की गई बहुत सारी पेशगोइयाँ हरफ ब हरफ सच साबित हुई हैं। ताहम हम आपकी खिदमत में सिर्फ वही अशआर पेश करेंगे जो इंडिया और पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर रोशनी डालते हैं। नाजरीन मुअज़्ज़म, हालात बहुत तेज़ी से पलटा खा रहे हैं और पाकिस्तान को एक मुस्तकिल जंग की तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में शाह नेमतुल्लाह वली ने 600-700 साल पहले पाकिस्तान के हालात के बारे में फरमाया, मुसलमानों पर अपने मुल्क की ज़मीन तंग हो जाएगी और तबाही व बर्बादी उनकी तकदीर में ज़ाहिर होगी। इस शेर से ये ज़ाहिर हो रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पर पहले हमला करेगा और मुसलमानों को परेशानी उठानी पड़ेगी। नीज़ इसमें हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों की हालत ज़ार पर भी रोशनी डाली गई है कि किस तरह जालिम इंडियन हुकूमत मुसलमानों पर उन्हीं की ज़मीन तंग कर देगी। फिर आप फरमाते हैं, इसके बाद हिंदुस्तान के मुल्क में एक शोरिश ज़ाहिर होगी, मुशरिकाना ज़मीन पर फितना व फसाद बरपा होगा।
ناظرین، اس شعر کے اسلوب سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جب انڈیا کے ظالمانہ اقدام حد سے زیادہ بڑھ جائیں گے تو اس کے اندر سے ہی شورش اٹھے گی اور انڈیا میں فتنہ و فساد برپا ہوگا۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ انڈیا کے اندر متعدد جگہوں پر آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، جن میں سب سے بڑی تحریک خالصہ تحریک ہے، اور ہمارے سکھ بھائی ہندوستان سے آزادی چاہتے ہیں۔ جب انڈیا پاکستان سے جنگ چھیڑے گا تو انڈیا کے اندر یہ آزادی کی تحریکیں زور پکڑ جائیں گی اور انڈیا کے اندر ہی فتنہ و فساد برپا ہو جائے گا۔ پھر شاہ نعمت اللہ ولی فرماتے ہیں کہ ان کی ذلت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نصرت اور امداد پڑوسی ملکوں سے ظاہر ہوگی۔ منگول لشکر شمال کی جانب سے مدد کے لیے آئے گا، ایران والے اور ترکی والے بھی مددگار ثابت ہوں گے۔ ناظرین، ماضی میں تمام یلو نیشنز یعنی چینی، جاپانی اور منگول وغیرہ کو اکثر مصنفین منگول ہی تصور کرتے رہے ہیں۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ چائنا پاکستان کے شمال میں ہی ہے۔ پاکستان کے لیے اس کے ٹائم ٹیسٹڈ دوست چائنا کی حمایت اور مدد کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ موجودہ انڈیا پاکستان جنگ میں ترکی نے بھی پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا ہے، تاہم ابھی تک ایران کی طرف سے خاموشی ہے۔ عین ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر خدا نخواستہ صورتحال مزید کشیدہ ہوتی ہے تو ایران بھی پاکستان کی حمایت کا اعلان کرے، یا کم از کم اتنا ضرور کرے کہ پاکستان کے مغربی بارڈر پر کوئی ایسی کارروائی نہ کرے کہ پاکستان کو مغربی بارڈر پر بھی انگیج ہونا پڑے۔ اگلے کچھ اشعار میں شاہ صاحب فرماتے ہیں، جنگی ہتھیار اور جنگی کارروائی کا ماہر لشکر آئے گا، جس سے مسلمانوں کو زبردست اور بے حساب تقویت پہنچے گی۔ ترکی، عرب، ایران اور مشرق وسطی والے امداد کے جذبے سے دیوانہ وار آئیں گے۔ ناظرین، حالیہ تناظر میں دیکھا جائے تو سعودی عرب نے اپنے وزیر خارجہ کو انڈیا اور پاکستان کے دورے پر روانہ کیا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان اس جنگی صورتحال کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تاہم ان اشعار کے مطابق سعودی عرب اور ایران اس جنگ میں کس کا ساتھ دیتے ہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اپنے اگلے اشعار میں نعمت اللہ ولی فرماتے ہیں، چترال، ناگا پربت، چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا۔ ترکی، چین اور ایران والے باہم یکجا ہو جائیں گے۔ یہ سب ہندوستان کو غازیانہ طور پر فتح کر لیں گے۔ ناظرین، یہ اشعار پچھلی بیان کردہ صورتحال کو مزید واضح کر رہے ہیں کہ ہندوستان کی تباہی اور اس پر مسلمانوں کی فتح یقینی ہے۔ پاکستان کو مغربی سرحد پر اگر کوئی چیز پریشان کر سکتی ہے تو وہ افغانستان کی طرف سے طالبان کی مدد سے انڈیا کی چھیڑ چھاڑ ہے۔ لیکن امید یہی ہے کہ موجودہ طالبان حکومت نے پچھلے چند سالوں میں بین الاقوامی طور پر جو اپنا چہرہ پیش کیا ہے، اس کے تناظر میں وہ پاکستان کے ساتھ کسی بھی قسم کی چھیڑ چھاڑ سے باز رہیں گے۔ اسی سلسلے میں نعمت اللہ ولی نے افغانستان کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اہل کابل بھی کافروں کو قتل کرنے کے لیے نکل آئیں گے۔ کافر لوگ دائیں بائیں بہانہ سازی کریں گے۔ سرحد کے غازیوں سے زمین مرقد کی طرح لرزے گی۔ وہ مقصد کے حصول کے لیے دیوانہ وار آئیں گے۔ پھر نعمت اللہ ولی فرماتے ہیں کہ پنجاب، شہر لاہور اور فتح کیا گیا ملک کشمیر، دریائے گنگا اور جمنا کا علاقہ اور بجنور شہر پر مسلمان غالبانہ قبضہ کر لیں گے۔ یعنی ناظرین، ان اشعار میں مشرقی پنجاب کے علاوہ یو پی کا پورا علاقہ بھی فتح کرنے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ پھر فرماتے ہیں، خوبرو لڑکیاں اور حسین دل ربائیں مجاہدین مال غنیمت کے زمرے میں اپنی ملکیت میں لے لیں گے۔ ان اشعار سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہندوستان مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا، یہاں تک کہ ممبئی بھی فتح ہو جائے گا، اور اس کی فلم انڈسٹری جو اپنی ہر فرضی فلم میں پاکستان کو شکست دیتی ہے، حقیقی جنگ میں پاکستان کے قبضے میں آ جائے گی۔
پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کام کے بعد کافر مغلوب ہو جائیں گے اور مسلمانوں کی جری افواج فتح حاصل کر کے خوش ہو جائیں گی۔ یہ لڑائی 6 ماہ تک انسانوں کے بیچ چلتی رہے گی، مسلمان اللہ کے فضل سے فاتح ہوں گے۔ یعنی ناظرین، اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو اس کا دورانیہ 6 ماہ ہوگا۔ اگلے شعر میں شاہ صاحب نے فرمایا ہے، خدا کے حکم سے مسلمان خوش ہو جائیں گے، اللہ پاک خالقانہ لطف و کرم فرمائے گا، دین اور ایمان کے جملہ بدخواہ لوگ قتل کر دیے جائیں گے، تمام ہندوستان ہندوؤں کی عملداری سے پاک ہو جائے گا، اسلام کا غلبہ 40 سال تک ہندوستان کے ملک میں رہے گا، اس کے بعد دجال ایران کے شہر اصفہان سے ظاہر ہوگا، ہندوستان کی طرح مغرب یعنی یورپ کی تقدیر بھی خراب ہو جائے گی، تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، شاہ نعمت اللہ ولی کی پیش گوئیوں کے مطابق ہندوستان پر مسلمانوں کے قبضے کے بعد 40 سال تک مسلمانوں کا اقتدار ہندوستان پر رہے گا، ہندو حکومت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا، اس کے بعد اصفہان سے دجال ظاہر ہوگا اور کچھ عرصے کے بعد امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے۔ ناظرین، ہم اپنی امام مہدی سیریز کے متعدد ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں علامات ظہور بیان کرتے رہے ہیں۔ یہ ویڈیوز آپ ہماری امام مہدی سیریز کی پلے لسٹ میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ علامات اور قرائن یہ بتاتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور اب بہت دور کی بات نہیں ہے، اگر ہم نہیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری اولاد امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور دیکھے گی، ہندوستان کے عزائم خاک میں مل جائیں گے۔ شیعہ روایات کے مطابق امام علیہ السلام کے ظاہر ہونے کے بعد جب آپ بیت المقدس کو فتح کر لیں گے تو دوبارہ ایک فوج ہندوستان کی طرف روانہ فرمائیں گے، جو ہندوستان سے بچے کچے کافروں اور ہندوؤں کا خاتمہ کر کے ہندوستان کو رہے سہے کفر سے بھی پاک کر دے گی۔ ہماری دعا ہے کہ موجودہ صورتحال پاکستان کے حق میں بہتر سے بہتر ہو اور انڈیا اپنے مذموم مقاصد میں ناکام اور ذلیل ہو، اور پاکستان کو اللہ تعالی چہاردہ معصومین کے صدقے فتح و کامرانی عطا فرمائے اور پاک فوج کو قوت و استطاعت عطا فرمائے کہ وہ اپنے وطن عزیز کی ہمیشہ کی طرح حفاظت کرتی رہے۔ پاک فوج ہمارا فخر ہے اور ہم ہمیشہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ناظرین، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔